بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. بات آج کریں گے اس پر کہ کیا پاکستان روس سے تیل خرید سکتا تھا اور نہیں خریدا. سمپل بات یہ ہے کہ تیل کی قیمت جو روس دینے کو تیار تھا پاکستان کو، وہ 30% مارکیٹ جو پرائس ہے اس سے کم تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا بھی تیل خرید رہا ہے روس سے، ہندوستان تو بہرحال خرید رہا تھا. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یورپین جو ممالک ہیں، نیدرلینڈز وغیرہ ملا کے وہ کہ نہ کہ تیل خرید رہے ہیں روس سے، لیکن وہ روبل میں لے رہے ہیں، یعنی کہ روسی کرنسی میں. تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ واز دیر اینی پاسبلٹی؟ ہم دیکھ رہے بار بار جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بات کی تھی، تو اس حکومت نے آ کے ڈر کے، امریکہ کے ڈر سے نہیں لیا. تو اس میں بھی یہ بات تھی کہ جی حکومت جو اس وقت کی حکومت ہے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. بس یہ ہم باروں میں آئے میڈیا میں کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کوئی. تو اب صورتحال کیا؟ ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے ساتھ روس کی ایک کوئی 2 سال پرانی اگریمنٹ ہے، G2G، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگریمنٹ، جس کے تحت آپ ویٹ امپورٹ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ویٹ کا بھی معاملہ ہے، وہ بھی مارکیٹ میں اس کی پرائس کافی بڑھ گئی ہے یوکرین کے معاملے کے بعد، رشین انویژن کے بعد. تو اس پہ خریدی جا سکتی ہے، آپ کے پاس ایک فریم ورک بھی ہے. تو پاکستان اس پر تو کام کر رہا ہے. سننے میں یہ آیا کہ جلدی کوئی اگریمنٹ ہو جائے گا ٹو امپورٹ ویٹ. تیل کا کیا ہوا؟ تیل کا یہ ہوا کہ پرائم منسٹر، جب عمران خان اس وقت کے پرائم منسٹر جا رہے تھے تو روس، انہوں نے میٹنگ ایک کی پرائم منسٹر ہاؤس، جس میں فارن منسٹر تھے اور کوئی 10-12 فارمر فارن سیکرٹریز اور ڈپلومیٹس جو کہ سرو کر چکے تھے ماسکو میں ایز ایمبیسڈرز، وہ موجود تھے. ڈاکٹر ملیہ لودین تھی، ڈاکٹر موہت پیرزادہ اور ہم بھی وہاں موجود تھے. اور اس میں ڈسکشن جب ہوئی تو ایک بات یہ بتائیں کہ کنسنسس تھا 100%. ایوری بڈی سیڈ the prime minister should go to Russia. نمبر 2، انہوں نے کہا جی ہمارا جو انرجی کی مسئلہ ہے روس سے حل ہوگا، آپ روس سے جا کے اسی پر فوکس کریں. اس وقت یوکرین پر اٹیک نہیں ہوا تھا لیکن لگ رہا تھا گڑبڑ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یوکرین وغیرہ کی بات نہیں کرنی، جس پہ کہ عمران خان صاحب نے خود کہا جی میں بات اس کی نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ چھوٹے ممالک پستے ہیں، جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو بات چیت کے ساتھ ہر چیز حل ہونی چاہیے اور ہر ایک سیکیورٹی کا جو کنسرن ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر جب یہ وہاں گئے ہیں تو بڑی کلیئرلی جو وہاں ان کے ساتھ آفیشلز گئے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، سب تو کلیئر یہ ہے بات کہ وہاں پاکستان نے اٹھایا معاملہ کہ جی ہمیں پیٹرول بھی چاہیے، تیل بھی چاہیے اور ساتھ ہمیں ویٹ بھی چاہیے. تو اس پہ ادھر سے بھی یہ انٹرسٹ جو تھا پاکستان کا، اس پہ پازیٹیو رسپانس ملا. انہوں نے کہا جی بالکل اس پہ وی کین ورک آن دس. اچھا، پھر پاکستان واپس آ گئے پرائم منسٹر اس وقت کے اور ان کی ٹیم. یہاں جب آئے تو ادھر سے یوکرین پر اٹیک کر دیا روس نے، ادھر سے پاکستان کے اندر کے معاملات شروع ہو گئے. ایک پورا قصہ آ گیا کہ جی یہ کوئی امریکن سازش ہے ایک طرف اور دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو حکومت کی شاید یہ کہنا درست ہو، کیونکہ یہ 22 کو گئے، 24 فروری کو جب واپس آئے ہیں اور حکومت ان کی تو اپریل میں گئی ہے، اپریل 8 یا 9، تو یعنی مارچ کا پورا مہینہ تھا. اس وقت یہ جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی واپس آ کے وہ اپنے سروائیول میں ہی لگ گئی. لیکن اس کے بعد تو اس لیے تیل ویل کی تو امپورٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو اپنی سروائیول کی بات تھی. جب یہ نئی حکومت آئی ہے تو یہ بات درست ہے کہ اس نئی حکومت نے آ کے کوئی روس سے تیل امپورٹ کرنے کی بات نہیں کی. کوئی اس میں کوئی ہم نے پتہ کیا کوئی اس پہ سٹیپس نہیں لیے گئے، کوئی اس میں نہیں دیکھا گیا، اس کو ایکسپلور نہیں کیا گیا معاملہ. اور اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب اٹیک کیا ہے روس نے، اس کے بعد امریکہ تو بہرحال پاکستان کے پیچھے پڑا تھا. نمبر 1 کے پہلے کہ پرائم منسٹر تو جائیں بھی نہ، عمران خان اس وقت کے جو تھے کہ جی روس ہی نہ جائیں. اور پھر ہمیں خود کہا ڈپلومیٹس نے کہ جی وی نو پاکستان ڈز ناٹ اسپیک ود ون وائس آن فارن پالیسی. اور اشارہ ان کا بڑا کلیئر تھا کہ جی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے اور جو پرائم منسٹر ہے ان کی اور سوچ ہے. حالانکہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ تو پچھلے 2 سال سے کافی زیادہ روس کے ساتھ ان کی انٹریکشن وغیرہ تھی. اور پولیٹیکل گورنمنٹ تو بہرحال واز لوکنگ فارورڈ ٹو امپروونگ ریلیشنز.
لیکن یہ بار بار کہا جاتا ہے، اور یہی بات آپ کو یاد رہے کہ انہوں نے کہی تھی ڈونلڈ لوک نے ہمارے ایمبیسڈر اسد صاحب کو کہ جی پاکستان جو عمران خان گئے روس وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، ان کے کنسنسس نہیں تھا. غلط بات تھی. اب معلوم نہیں ان کو کہاں سے کس نے بتایا کہ یہاں کنسنسس نہیں تھا، لیکن کنسنسس تو تھا. جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جنرل باجوہ نے، آرمی چیف نے 2 اپریل کو جب سیکیورٹی ڈائلاگ اسلام آباد کو اپنی تقریر میں انہوں نے ہی وینٹ بیونڈ جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی. گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ سلیکٹڈ جو بھی آپ کہیں، اس وقت کی پالیسی یہ تھی کہ ہم آؤٹ رائٹ کنڈیم نہیں کر رہے تھے، اور یہی ایڈوائس سب نے دی تھی. سب ڈپلومیٹس، آپ بات کریں، آپ ریاض کھوکھر صاحب سے بات کریں، منیر اکرم صاحب سے، کسی سے بات کریں، یہ سب کے کنسنسس تھا کہ ہمیں یہ کنٹینیوسلی کہنا ہے کہ چھوٹے ممالک کی سیکیورٹی اہم ہے، ہمیں بات چیت سے چیزیں حل ہونی چاہیے، لا جو ہے انٹرنیشنل لا وہ پریویل کرنا چاہیے، لیکن آپ اتنا آگے بڑھ کے اس پر کرٹیسائز نہ کریں. لیکن بہرحال جنرل باجوہ نے یہ کہا وہاں کہ رشیا شوڈ بی کنڈیمڈ فار انویژن، اس طرح کی بات انہوں نے کی. حالانکہ باقی جو انہوں نے باتیں کی وہ یہی تھیں کہ بھئی رشیا کے لیجیٹمیٹ سیکیورٹی انٹرسٹ وغیرہ ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ایکسٹرا کی جو کہ پالیسی نہیں تھی کہ آؤٹ آف رشیا کو کنڈیم کیا. تو جب یہ حکومت آئی ہے پی ایم ایل این لیڈ کولیشن گورنمنٹ، انہوں نے روس سے ذرا تھوڑا شاید اپنے آپ کو دور ہی رکھا ہے. ہمیں نہیں کچھ انڈیکیشن ملی کہیں سے بھی کہ پیٹرول کی امپورٹ کے لیے کوئی انہوں نے سٹیپ لیا ہو یا ایکسپلور بھی کیا ہو. اور یاد رکھیں کہ اس وقت کیونکہ یورپ ڈپینڈ کر رہا ہے اس پہ، روس پہ تیل انرجی کے لیے، تو انہوں نے کوئی کلیئر کٹ بین نہیں لگایا، کلیئر کٹ سینکشنز نہیں لگائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بینکنگ چینلز وغیرہ جو ہیں اس سے پیمنٹ وغیرہ نہیں ہو سکتی، تو جس کے نتیجے میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ طریقوں سے پیمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں روس کو، لیکن اپنا تیل جو ہے وہ امپورٹ کریں. اور جیسے ہم نے کہا اس میں سینکشنز بھی نہیں لگیں، بین بھی نہیں، آفٹر آل کنٹریز آر امپورٹنگ آئل. تو پاکستان نے غلط کیا. پاکستان کی گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے، چاہے گھبرا کے یا نروس ہو کے یا امریکہ کو خوش کرنا تو غلط بات ہے، لیکن امریکہ کو زیادہ ناراض نہ کرنا. یہ یاد رکھیں امریکہ کا ناراض اور خوش کی بات نہیں ہے. آپ وہ چیز کریں جو کہ قانون کے دائرے میں رہ کے آپ کر رہے ہیں، اور دنیا میں یو ول ناٹ بی سین ایز اے پرایا. تو یعنی کہ اور ممالک تو خرید رہے ہیں، انڈیا بھی ہے، سری لنکا بھی، اور بھی ممالک ہے. تو پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک 4-5 رکنی کمیٹی بننی چاہیے، ٹاسک فورس آن امپورٹس فرام رشیا، خاص طور پہ پیٹرول کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل لا کو سمجھیں، کوئی ایکسپرٹ انٹرنیشنل لا کے، ٹریڈ کے، انرجی کے اور فارن پالیسی کے. اور آپ اگلے 2-4 دنوں میں ڈیسائیڈ کریں کہ جی یہ چینلز ہیں، اس کے تھرو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں تیل. کیوں نہیں آپ نے اس طرح کا سٹیپ لیا؟ یہ بات درست نہیں ہے. کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی بھی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتا. اگر آپ گئیں اور آپ بلنکن سے ملیں اور بلنکن نے بڑی اچھی باتیں کی، کوئی آپ کا نتیجہ تو نہیں نکلا. آئی ایم ایف اسٹل ٹف، فیٹف وہیں کا وہیں ہے. تو ہر ملک کو مسلوک آفٹر اٹس اون انٹرسٹ. ہمیں پولیٹیکل سٹیمنا اور پولیٹیکل مسل ہونی چاہیے ٹو تھنک وائزلی اینڈ سینسبلی ان آر اون انٹرسٹ. اپنے انٹرسٹ میں آپ ایکشن لیں، جو ڈیسیجن لیں سوچ بچار کے. ایک انٹلیکچوئل بھی آپ میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کمپیٹنس ہونی چاہیے پروفیشنل، اور پولیٹیکل سب سے اہم بات ہے کہ پولیٹیکل سٹیمنا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گھبرا جائیں، یہ امریکہ پھونک مارے یا کوئی پھونک مارے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گورنمنٹ کسی کے پھونک مارنے سے گھبرا رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سٹیمنا دکھائیں اور تھوڑا سا ایک لیڈرشپ دکھائیں اور یہ کریں. وی نیڈ ٹو امپورٹ آئل. جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی انہوں نے ٹھیک سٹیپ لیا تھا. وہ فاؤنڈیشن لے کی تھی اپنی میٹنگ کے بعد، جو ماسکو میں کی تھی میٹنگ 22-23 کو. تو اس گورنمنٹ کو اس کو آگے لے جانا چاہیے، بڑھانی چاہیے بات. دیٹ از ان نیشنل انٹرسٹ. جیسے آپ ویٹ خریدنے لگے آپ کو تیل بھی خریدنا چاہیے. اور جیسے ہم نے کہا وہاں آپشنز ہیں، آخر اور بھی ممالک خرید رہے تھے. تو رشیا سے وی کین بائی آئل اینڈ وی مسٹ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.